جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا زوال کا اصل سبب کیا ہے۔ دینی بھائیوں، ذرا اپنے شاندار ماضی پر نظر دوڑائیے اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کیسے کیسے کٹھن حالات کا سامنا کیا ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا گیا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے گئے، آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر انہیں کھینچا گیا۔ طائف کے بازاروں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر مارے گئے کہ نعلین مبارک لہو سے بھر گئے، اور بدر کے میدان میں 313 نہتے اور بے سر و سامان مسلمانوں کو 1000 کے مسلح اور تکبر میں ڈوبے لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن قربان جائیے ان کے ایمان اور استقامت پر، بھوک پیاس ظلم اور تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے کبھی اسلام کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان پر آنے والی یہ سختیاں اور پریشانیاں ان کی رسوائی کا سبب نہیں بنی، بلکہ ان کے درجات کی بلندی، ایمان کی پختگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گئی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب انہوں نے اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کر دی تو بالآخر اللہ تعالی نے انہیں زمین کی خلافت، غلبہ اور ایسی حکمرانی عطا فرمائی کہ قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آ گرے۔ اس تابناک اور روشن وراثت کے برعکس ذرا آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، آج ہمارا حال کیا ہے۔ آج ہماری مساجد سنگ مرمر سے چمک رہی ہیں، بہترین قالینوں اور ایئر کنڈیشنز سے آراستہ ہیں، لیکن نمازیوں سے خالی ہیں۔ ان میں سجدے کرنے والی پیشانیاں ناپید ہیں۔ ہم نے دین کو صرف جمعہ اور عیدین تک محدود کر دیا ہے۔ ہم حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے معاملے میں اس قدر غافل اور سست ہو چکے ہیں کہ فرض عبادتیں بھی ہم پر بوجھ بن گئی ہیں، اور حقوق العباد کے معاملے میں ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے اور پڑوسی پڑوسی سے محفوظ نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے بازاروں کا چکر لگا کر دیکھیے، جس سچائی اور امانت داری نے کبھی پوری دنیا میں اسلام پھیلایا تھا، آج انہی بازاروں میں جھوٹ، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور سب سے بڑھ کر سود جیسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ والی لعنت عام ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں سے اسلامی روایات، حیا، پردہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں ختم ہو رہی ہیں۔ ان کی جگہ بے حیائی، موبائل فون کی خرافات اور غیروں کی تہذیب نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ہم نے انفرادی اور اجتماعی سطح پر وہ تمام کام شروع کر دیے ہیں جن سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ جب ہم نے شعوری طور پر رب کی نافرمانی کو اپنا معمول بنا لیا ہے تو پھر آپ ہی بتائیے آسمان سے نصرت کیسے اترے گی؟ فرشتوں کی قطاریں ہماری مدد کو کیسے آئے گی؟ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ یاد رکھیے، خدا کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خدا کے بن کر رہتے ہیں۔ خدا سے بغاوت کرنے والوں پر رحمتیں نہیں بلکہ آزمائشیں اور عذاب نازل ہوا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، موجودہ حالات میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اس دلدل اور اس گرداب سے کیسے نکلیں؟ کیا محض حالات کا رونا رونے اور ظالموں کو سنے کوسنے ہماری تقدیر بدل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں زبانی جمع خرچ سے نکل کر عملی میدان میں قدم رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں درج ذیل امور پر فوری طور پر سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا اور ناگزیر قدم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں۔
ہم سے جو خطائیں، نافرمانیاں اور گناہ ہوئے ہیں ان پر ندامت کے آنسو بہائیں، اجتماعی اور انفرادی سطح پر صدق دل سے توبہ کریں۔ یقین جانیے جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آسمان والا راضی نہیں ہوگا زمین والوں کے دل ہمارے لیے کبھی بھی نرم نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، قرآن سنت کی طرف عملی واپسی۔ صرف طاقوں میں سجا کر رکھنے یا قسمیں کھانے کے لیے قرآن کریم نہیں آیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انفرادی، خاندانی اور سماجی زندگی کے ہر پہلو کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں۔ سب سے پہلے اپنی مساجد کو آباد کریں، 5 وقتہ نمازوں کی ایسی پابندی کریں جیسی پابندی ہمارے روزگار اور کاروبار کی ہوتی ہے۔ اپنے رزق کو حلال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جسم میں حرام لقمہ چلا جائے اس کی نہ تو دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، کلیمے کی بنیاد پر اتحاد اور یکجہتی۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دشمن ہمیں مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے اور ہم خود کو مسلکوں، تنظیموں، برادریوں اور ذات پات کے خانوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کے گریبان چاک کر رہے ہیں۔ ہمارا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ وقت کا اور حالات کا یہ سب سے بڑا اور سخت تقاضا ہے کہ ہم اپنے تمام فروعی اور ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں۔ جس کا خدا ایک، جس کا رسول ایک، جس کا قبلہ ایک اور جس کا قرآن ایک، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی مضبوط بنیاد پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایک ہونا پڑے گا۔ نمبر 4، اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ۔ یاد رکھیے دنیا میں اسلام تلوار یا تقاریر سے نہیں پھیلا بلکہ مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق، سچائی اور امانت داری سے پھیلا ہے۔ آج اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کا سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار ہمارا کردار ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری تجارت اور ہمارا رویہ اتنا شفاف اور دیانتدار نہ ہو تو پھر اسلام کا ریپرزینٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے معاملات، ہمارا کردار، ہماری تجارت اور ہمارا رویہ اتنا شفاف اور دیانتدارانہ ہو کہ نفرت کرنے والا غیر مسلم بھی ہماری ایمانداری کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے۔ ہمارا کردار چلتا پھرتا اسلام بن جائے۔ نمبر 5، تعلیم اور معیشت میں مضبوطی۔ ہمارا دین ہمیں دنیا سے کٹ جانے کا حکم نہیں دیتا۔ آج کے اس مسابقتی دور میں اگر ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں جدید دنیاوی تعلیم اور دین کی بنیادی تعلیم دونوں میں کمال حاصل کرنا ہوگا۔ ہماری نسلیں تعلیم کے میدان میں قیادت کریں، اس کے ساتھ ساتھ معاشی اور اقتصادی طور پر خود کفیل بنے، اپنا کاروبار اور روزگار مضبوط کریں تاکہ ہم کسی کے دستے نگر اور محتاج نہ رہیں۔ معاشی کمزوری قوموں کو غلام بنا دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ سنگین حالات اور یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی آزمائشیں ہمیں مایوس کرنے یا ڈرانے کے لیے نہیں آئی بلکہ یہ ہماری غفلت کی نیند کو توڑنے اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے۔ یہ حالات اس بات کی کڑی یاد دہانی ہے کہ ہم نے اپنا اصل راستہ بھلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، جس دن ہم سچے مسلمان بن جائیں گے، جس دن ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوبارہ مضبوط ہو جائے گا، اسی دن سے یہ ہوائیں، یہ حالات اور یہ کٹھن دور ہمارے حق میں بدلنا شروع ہو جائے گا۔ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، سحر کا طلوع ہونا اللہ کا وعدہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم بیداری کا ثبوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر جینا اور کامل ایمان پر مرنا نصیب فرمائے اور اس ملک میں تا قیامت مسلمانوں کے لیے عزت و وقار کے ساتھ جینے کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔